بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن تو اس کے رب نے اس کی نظر کو بوجہ احسن قبول کیا، یعنی بہت ہی اللہ نے اپنی خصوصی قبولیت کا شرف عطا فرمایا کہ جو تیری نظر ہے اس کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ لفظ اللہ قبول بھی کر لے تو بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہ عام قبول بھی نہیں تھا، ان کے خلوص کو اور وہ دیکھ کر بے قبول حسن، اچھا خوبصورت قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اب یہ انبتا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اگانا، اور یہاں پہ چونکہ حضرت مریم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اگانے سے مراد کیا ہے؟ پرورش کرنا، اور اللہ نے اس کی پرورش کی نباتاً حسناً، خوبصورت پرورش۔ اچھا پرورش کی کس نے تھی؟ زکریا نے۔ بعض لوگ اس طرح کام کرتے ہیں کہ خدا کہتا ہے میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پھر اشارہ کر دوں کہ جب کوئی کام ہی خدا کا کرتا ہو تو مجازن اسے کہا جاتا ہے ید اللہ۔ مولا کو کیوں کہا گیا ید اللہ؟ اس لیے کہ وہ کام ہی اللہ کے کرتے ہیں، نہ کہ اللہ والے کام کرتے ہیں، قدرت جو خدا کی قدرت ہے اللہ بنا دو، وہ نہیں، جو خدا کا امر ہے وہ کرتے ہیں، سب سے بڑھ کے کرتے ہیں ید اللہ، ٹھیک ہے۔ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ جہاں خدا نے منع کیا نہیں دیکھتے۔ یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں، کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ظاہر میں کون کر رہا ہے؟ زکریا، جناب زکریا نے پرورش کی تھی حضرت مریم، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے اس کی اچھی پرورش کی، کیونکہ اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ وسیلہ اور سبب جو بہترین ہے اس کام کے لیے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الضحیٰ میں جو اللہ نے فرمایا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو پناہ نہیں دی؟ اب آپ بتائیں رسول اللہ کس کی پناہ میں تھے؟ رسول اللہ کی زندگی میں ان کی پناہ گاہ کون تھی؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں میں نے مریم کو پرورش کیا، پرورش کس نے کیا؟ زکریا کی پرورش کو اپنی پرورش کہا جا رہا ہے، اور وہاں رسول اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر، یعنی آپ کو کوئی پناہ نہ دیتا، اس معاشرے میں تو یتیموں کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں تھا، تو ہم نے آپ کو پناہ دی، بہترین کون سی پناہ تھی؟ حضرت ابو طالب۔ اور جو وہ دوسری آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور اس نے یعنی اللہ نے تجھے تنگ دست پایا، مال دنیا نہیں تھا تیرے پاس، نہ حضرت ابو طالب سیٹ تھے نہ بھتیجا سیٹ تھا، دونوں جو تھے قرضوں میں، حضرت ابو رسول پاک نے تو کہا قرضہ لینا تھا، چونکہ ابو طالب سرپرست تھے تو مہمان نواز بھی بہت تھے، اور اس کی وجہ سے قرضے چڑھ جاتے تھے، فضول خرچیوں سے نہیں، مہمان نوازیوں کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور ہم نے تجھے تنگ دست پایا، فَأَغْنَا، اور ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ تنگ دستی مالی تنگ دستی تھی، اس کا مطلب ہے مالی بے نیازی، تو یہ مالی بے نیازی کس کے سبب سے ہوئی تھی؟ کس کا مال تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا۔ تو انسان اگر اس طرح سے خدا کا ہو جائے کہ اپنی مرضی بیچ میں سے نکال دے تو پھر اللہ اس کے کاموں کو اپنے کام کہتا ہے، یہ قرآن مجید بتاتا ہے، اس کے کاموں کو اپنے کام کہتا ہے۔ اسد اللہ کا جو لقب ہے اس کا مطلب یہی ہے
کہ خدا کے دشمن ہو، طاقتور ہو، جو مرضی ہو، سب ڈر جائیں، اسد اللہ نہیں ڈرے گا. وہ خدا کا شیر ہے، وہ دشمنوں پر حملہ کر دے گا. ان صفات کی وجہ سے اگر ید اللہ کہا گیا، ٹھیک ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے اور اس کا ایک ہاتھ ہے اور وہ حضرت علی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہاتھ نہیں ہوتا. اگر ہاتھ حضرت علی ہے تو پھر دوسرا ہاتھ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو دو ہاتھوں کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ ساری کی ساری جو متشابہات میں جن کا فتنہ کرنے کا دل ہوتا ہے، وہ الٹ الٹ معنی نکال کر، ورنہ معنی ان سب باتوں کے بالکل واضح اور کلیئر. صلوات پڑھیں محمد والے. چنانچہ اس کے رب نے اس کی نظر کو بوجہ احسن قبول فرمایا اور اس کی بہترین نشو و نما کا اہتمام کیا. ابھی انہوں نے ترجمے میں کیا کہا ہے؟ اہتمام کیا، جو عربی کا لفظ ہے کی. یہاں سے سمجھ جائیں کہ بندوں کے کام بھی بعض اوقات اللہ کے کام بن جاتے. اور کیسے بندوبست کیا اللہ نے، کیسے پرورش کی؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مریم کا کفیل، مریم کی کفالت کس کو دے دی؟ زکریا کو. حضرت زکریا کون تھے؟ یہ حضرت مریم کی ایک بڑی بہن تھی، ان کے شوہر تھے. پس حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ جو حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی ہیں. اور حضرت عیسیٰ سے 6 مہینے بڑے تھے حضرت یحییٰ. یہ دونوں کی جو مائیں ہیں، یعنی مریم اور حضرت یحییٰ کی ماں، حضرت عیسیٰ کی ماں اور حضرت یحییٰ کی ماں، یہ دونوں بہنیں تھیں. تو حضرت جو مریم کی بہن تھی، یعنی حنا کی ایک دوسری بڑی بیٹی، وہ حضرت زکریا کی گھر تھی. اور حضرت زکریا بھی بوڑھے تھے اور وہ بھی بہت بوڑھی تھی جب یہ والا واقعہ پیش آیا. یعنی پرورش کرتے رہے. جب حضرت زکریا نے اولاد کی دعا مانگی تھی، اس وقت تک ان کی ایج زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بھی ایج ان کی زیادہ ہو چکی تھی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. انہوں نے قرآن اندازی کی تھی، جو بیت المقدس والے تھے وہاں کے لوگ، انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. اور وہ قرآن جو تھا وہ حضرت زکریا کے نام اللہ کے حکم سے نکل آیا. اور پھر حضرت زکریا جو کہ نبی خدا ہیں، انہوں نے حضرت مریم کی پرورش کی. اب دیکھیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریا مریم پر محراب میں داخل ہوتے تھے، یعنی وہ محراب عبادت میں ہوتی تھی، زکریا جب داخل ہوتے تھے تو کیا ان کے پاس کیا پاتے تھے؟ وجد عندها رزقا، مریم کے پاس رزق موجود پاتے، پھل وغیرہ ہوتے تھے، کھانا وغیرہ ہوتا تھا. اور ہوتا بھی وہ تھا کہ جو بعض اوقات بغیر اس چیز کا، اس پھل کا موسم بھی نہیں ہے کہ جو پھل حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا کو دکھائی دے. تو یہ جب ایک دفعہ داخل ہوئے اور وہاں دیکھا کہ ایسے پھل ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا موسم نہیں ہے. قال یا مریم انا لکی ھذا، زکریا کہنے لگے یا مریم، اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ کفیل تو میں ہوں، میں نے لا کر دینا ہوتا ہے آپ، تو یہ تو میرے پاس نہیں ہے چیزیں جو آپ کے پاس آئی پڑی. انا لکی ھذا، کہاں سے آپ کے پاس یہ آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے جواب دیا یہ اللہ کے پاس سے آیا، اللہ کے پاس سے آیا ہے. اور دوسرا سوال جو ان کو کرنا تھا اس کا جواب بھی دے دیا گیا، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے. فرمایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اس حساب سے ایک تو ہم عام طور پر یہ لیتے ہیں کہ زیادہ، اور یہاں پہ بے حساب سے کیا مطلب ہے؟ بے موسم.
موسموں کا حساب بھی جب دینا ہو تو پھر خدا کے لیے کوئی حساب کتاب اللہ یہ نہیں کہتا کہ مثلا اس کی اگر مرضی ہو فوری کرنا چاہے تو وہ یہ نہیں کہتا ویٹ کرو موسم آئے گا تو پھر، کیا یہ کہ تمہارا تو موسم ہی گزر گیا، جیسے زکریا بوڑھے تھے اور ان کی زوجہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ جناب مریم کا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جس کو حصہ بنایا ہے کہ یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔